شورائے اعظام، مفتیان کرام اور علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما جلسہ گاہ میں بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتواحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال، هو الذي خالق لجميع الشيء والمفاتيح الدهر في يده، فتبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الامین المتین الرؤوف الرحیم۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اور یہ مجمع بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے چند چوزوں کو چھوڑ دیں تو الحمدللہ سنیت ہر دور میں اکثریت والے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ حضرات محترم، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ کسی تمہیدی گفتگو کی طرف جایا جائے، اور اصلاح معاشرہ یہ اتنا وسیع تر لفظ اور ہے کہ جس کے اندر ہزاروں پہلو جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں۔ ہر پہلو کی طرف جانا بھی وقت کا بھی متقاضی ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے صبر کا پیمانہ اتنا طویل ہو یہ بھی ضروری ہے۔ تو مجھے ایک پہلو پر گفتگو کے لیے حکم دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ چند دوسری چیزوں کو بھی لاؤں گا اپنے مختصر سے وقت میں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو کتاب ہدایت عطا کی ہے وہ ایسا معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک کوئی اس کا ترجمہ تو بدل سکتا ہے، تفسیر تو بدل سکتا ہے، مگر اس کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کا دین اس امت کے آخری فرد تک کامل و اکمل پہنچے گا۔ یہ اس الگ بات ہے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے یا نہ، مگر یہ دین ہمیشہ محفوظ بھی رہے گا، اکمل و کامل بھی رہے گا، اور یہ دین مکمل بھی رہے گا، نہ اس میں کوئی نقص پیدا کر سکتا ہے، اور جس نے اس میں نقص داخل کرنے کی کوشش کی وہ خود ناقص ہو کے الگ ہو گیا، مگر یہ دین ہمیشہ ایسے ہی قائم رہا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ آج کے سماج کا ہمارا وہ نوجوان جو تعلیم سے دور ہے، خاص کر دین کی تعلیم سے، وہ آج یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کو کافر کیوں بناتے ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یا کوئی مشین ہے جس میں کوئی کافر بنتا ہے؟ ارے بھائی، کوئی کسی کو کافر نہیں بنا سکتا، بلکہ ہوتا یہ ہے اہل ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کافر ہو اس کی نشاندہی کر دی جائے، اسے ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو کفر وہ خود کرتا ہے، کافر مسلمان نہیں بناتے اسے۔ کوئی مفتی فتویٰ کفر کا تب لگاتا ہے جب سامنے والے نے کفر کیا ہو۔ اور یاد رکھے، میرے اور آپ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے، میرے نبی نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، پھر کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو بیچ والی لکیر ہے، یہ بیچ والی لائن ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ صراط متوسطہ ہے۔ فرمایا یہ اس کے جو دائیں طرف والی لکیریں ہیں یہ بھی گمراہیت کی لکیریں ہیں، اور جو بائیں طرف والی لکیریں ہیں یہ بھی گمراہیت کے راستے ہیں۔ آج حدیث پاک پیش کی جائے کہ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ جب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کوشش کر رکھی ہے وہ فرقے بنانے کی۔ نانا ہم نے کوشش نہیں کر رکھی، مگر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب کچھ نہیں کہتا، ارے ان کی زبان سے کوئی نکلتا ہے جو رب فرماتا ہے، یہ رب کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا ہر قول جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، سرکار کی ہر بات پوری ہو کے رہے گی، اسی لیے امت کو ہر فتنے سے آگاہ کیا۔ اب اگر کوئی نیا فرقہ لانچ ہوتا ہے تو ہم نے نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنا ایک نیا فرقہ بنایا ہے۔ ہم تو وہی ہیں جو صحابہ والے ہیں، ہم تو وہی ہیں جو اہل بیت والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دائیں اور بائیں کیوں لکیریں کھینچی؟ دیکھ یاد رکھے الاسلام بین الافراط و تفریط، اسلام سختی اور نرمی کے درمیانی راستے کا نام ہے، اہل سنت بھی سختی اور نرمی کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ اس سے اگلی حدیث اور وضاحت کر دے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے ہم کہتے ہیں علی معیار حق ہے، علی میزان حق ہے، علی پہچان حق ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری وجہ سے جس طرح تمہاری مثل عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے 2 قومیں جہنم میں گئی، اے علی تمہاری وجہ سے بھی ایسے ہی 2 قومیں جہنم میں جائیں گی۔ یعنی سبب علی نہیں ہوں گے، سبب ان کی گمراہیت ہوگی، بلکہ وہ حضرت علی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کا معیار فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی جس طرح ایک قوم نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، یعنی وہ حد سے بڑھ گئے، وہ افراط کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کہہ کر وہ مشرک ہو گئے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک قوم وہ ہے جنہوں نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ ولد الزنا ہے، یعنی معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی، تو وہ قوم بھی جہنم میں گئی۔ فرمایا علی ایک قوم تم سے محبت میں حد سے بڑھ جائے گی، اور تم سے تمہاری محبت میں وہ جو ہے غلو کر جائے گی۔ ارے وہ غلو کرنے والے کون ہیں؟ وہ غلو کرنے والے وہی تو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نبی وحی لے کر اللہ نے وحی دے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، قبلہ سید شاہد بخاری صاحب تشریف رکھے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھے یہ حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے وحی دے کر جبریل کو بھیجا تھا علی کی طرف، وہ بھول کے چلا گیا محمد کی طرف، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کہا قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا 14 صحابہ کو چھوڑ کے باقی سب کافر ہو گئے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور سنیو تم نے ہمیشہ واہ واہ اور سبحان اللہ کی ہے، کبھی جملوں پر غور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ اس امت کا معلم اعظم کون ہے؟ وہ آمینہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہی ہدایت پر نہیں تھے تو پھر اس امت کا کوئی اور فرد کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ علماء کی جماعت بتا
बताओ, आपका शागिर्द हिदायत पर है और आमिना के लाल का शागिर्द हिदायत पर नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे निजात पा जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नाइमी साहब। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने एक पहलू बता दिया। इफरात वाले वो पहलू हैं जिन्होंने अली का नाम लेके सहाबा का इनकार किया, जिन्होंने अली का नाम लेके कुरान की महफूजियत पर उंगली उठाई, जिन्होंने अली का नाम लेके रसूलुल्लाह को जो है मकसूद रब्बे जुल जलाल न होना साबित किया। अब दूसरे तबके की तरफ आते हैं। दूसरा तबका वो है जो जंगे सिफिन में हजरत अली के खिलाफ बागी हो गया, नहरवान के मकाम पर जमा हुआ, 40,000 की तादाद थी, उन्होंने फतवा दिया माज़ल्ला अली काफिर है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी एक वो जिसने अली के लिए सहाबा को काफिर कहा और दूसरा वो जिसने सहाबा के लिए अली को काफिर कहा। अब जालिमो, तुम दोनों काफिर हो, अली भी हक है, सहाबा भी हक है। इसलिए हमने किसी को उसके खानदान की वजह से नहीं माना, हमने किसी को जो है कुरैश के कबीले, किसी कबीले की वजह से नहीं माना। अरे हमने दुनिया में अहले सुन्नत ने जिसको भी माना है, अरे बनु हाशिम से अबू लहब भी था, हमने नहीं माना। इसलिए हमारे मानने का मियार जो है तुम्हारी तरह कोई और नहीं, हमारे मानने का मियार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमने जिसको भी माना रसूलुल्लाह की वजह से माना है, हमने अहले बैत को रसूलुल्लाह की वजह से माना, हमने सहाबा को रसूलुल्लाह की वजह से माना, और हमने अहले सुन्नत व जमात ने मुशाजरात सहाबा पर बहस नहीं की। आज कुछ लोग और कुछ स्कॉलर ऐसे हैं कि मुशाजरात सहाबा पर तफसीली तकरीरें होती है और फिर कहते हैं हमें इससे मना किया है, तो उन्हें छोड़ा क्या जो मना किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई बात नबी के सहाबा के दरमियान है तो तुम कौन होते हो कि नबी के सहाबा के दरमियान फैसल बनकर एक को गलत ठहराओ, दूसरे को सही ठहराओ, एक की बुराई करो और दूसरे की तारीफ करो? ना, तुम्हारा काम तो ये था जिस शय को रसूलुल्लाह से निस्बत है तुम्हें उस शय से निस्बत होना चाहिए। अरे रसूलुल्लाह की सवारी हो तो तुम्हें उसका भी अदब करना चाहिए, और ये अदब करने का तरीका अहले सुन्नत ने इजाद नहीं किया बाद में, बल्कि अबू बकर सिद्दीक है। मेरे नबी की बारगाह में एक गधा रहता था, हुजूर की एक सवारी थी आका करीम का, कि वो सवारी इतनी होशियार थी कि नबी को जब भी जरूरत होती किसी सहाबी को बुलाने की तो आप उस सवारी को हुक्म देते, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। वो सवारी सीधी अबू बकर के दरवाजे पर जाती और जाकर अबू बकर के दरवाजे पर दस्तक देती। अबू बकर बाहर निकल के आते, इशारा करते हुजूर ने बुलाया है। अबू बकर फरमाते तुम आगे चलो, रसूलुल्लाह के कासिद हो, तुम्हारे आगे अबू बकर नहीं चलेगा। ये अदब का हस्त ज़ेरे आसमा, नाजुक तराज़ार्श, नफ्स गुम करदा मियां यदीजा, जुनैदो बायजीद, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस कायनात अर्ज़ी पर अगर कोई जगह सबसे ज्यादा अदब व एहतराम की है तो वो गुंबदे खजरा है और रसूलुल्लाह की बारगाह है। बाखुदा खुदा का यही हैदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो जो वहां यहाँ नहीं वो वहां भी नहीं। यानी जिसे बारगाह खुदा में ही हिस्सा चाहिए वो बारगाह मुस्तफ़ा में आए, वो रसूलुल्लाह को राजी करे, और जिससे रसूल राजी नहीं है उससे खुदा राजी नहीं है। और आज सुलह कुल्लियत के ताल्लुक से मुझे बात करने के लिए कहा गया है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये दोनों तबके खत्म नहीं हुए। एक वो तबका जिन्होंने सहाबा की बुराइयां शुरू की, एक वो तबका जिन्होंने अहले बैत की बुराइयां शुरू की। माज़अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु मअल अली, जिधर अली खड़ा हो जाए हक उधर ही होता है। अल्लाह अकबर।
اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، سامنے حضرت علی ہے، ابو بکر دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت علی نے پوچھا ابو بکر مسکراتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا اللہ اکبر، فرمایا اے علی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں۔ تو حضرت علی نے پوچھا ابو بکر وہ کون سی حدیث ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی ایک بار سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن علی جنتیوں کو جنت کا اذن عطا فرمائیں گے اور جنت میں وہی جائے گا جس کو علی سے اجازت ملے گی۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر اگلا حصہ بھی تو بیان کرو۔ نبی نے فرمایا تھا کہ علی اسی کو جنت کی اجازت دیں گے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ علی کافر ہے، معاویہ کافر ہے اور عائشہ کافر ہے، یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کہا جاتا ہے خوارج، خروج کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ اہل اسلام سے نکلنے والے۔ بتاؤ وہ خود نکلے یا مسلمانوں نے نکالا؟ علی نے انہیں نکالا تھا یا وہ خود نکلے؟ بولو نا بھائی۔ اب کوئی کہے کہ علی نے انہیں کافر بنایا، نہیں، علی نے ڈکلیئر کیا۔ اور جنگ نہروان ہوئی، لڑائی کے درمیان یہ خارجی 40,000 قتل ہوئے، بڑے بڑے قرآن کے قاری اور راتوں کے تہجد گزار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم حضرت علی سے پوچھا اے علی یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے مومنوں کو قتل کر دیا ہو، ہم نے نمازیوں کو اور قرآن کے قاریوں کو قتل کر دیا ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ اس مجمع میں دیکھو ایک مرد ایسا ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا تو ایسا شخص ملا۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ